بولیے. جی تو مجھے آپ کی آواز نہیں آ رہی، لیکن میں سوال کر دیتا ہوں. میرا سوال ہے کہ کیا زکوٰۃ کا پیسہ استعمال کر سکتے ہیں حافظ بننے کے لیے؟ بسم جی اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. بھائی کا سوال وہی پرانا سوال ہے جو کئی مہینوں سے آ رہا ہے اور جو کہ بہت ضروری بھی ہے. وہ جتنا بھی پرانا ہے لیکن بہت ضروری ہے ہمارے سماج میں جو حالات ہیں زکوٰۃ سے متعلق. سوال ان کا یہ ہے کہ کیا کوئی حافظ بننے کے لیے زکوٰۃ کا پیسہ لے سکتا ہے، استعمال کر سکتا ہے یا نہیں. اس کے جواب میں تھوڑی سی تفصیل کرنی ہوگی. تفصیل یہ کہ حافظ بننا یا قرآن کا حفظ کرنا یہ زکوٰۃ کے مصارف میں نہیں ہے. یعنی فقط اس لیے کہ کوئی آدمی قرآن کا حفظ کر رہا ہے، فقط اس لیے وہ زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہے، قطعاً نہیں ہے. قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے زکوٰۃ کے مصارف کو بہت واضح انداز میں بیان کر دیا ہے کہ زکوٰۃ کا مال کہاں کہاں پر خرچ کیا جائے گا. انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل. یہ 8 مصارف ہیں جہاں پر زکوٰۃ کا مال خرچ کیا جائے گا. اور قرآن حفظ کرنا یا دین کی تعلیم حاصل کرنا یا کوئی اور علم حاصل کرنا یہ ان 8 مصارف میں نہیں ہے. لہٰذا کوئی انسان فقط اس لیے کہ وہ قرآن کا حفظ کر رہا ہے، فقط اس لیے وہ زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہے. یہ پہلی بات. دوسری بات یہ کہ اگر کوئی انسان قرآن کا حفظ کر رہا ہے اور قرآن کا حفظ کرنے کے لیے اس کو فیس دینی پڑ رہی ہے یا اور کئی خرچے اس کے ہو سکتے ہیں جس کی استطاعت وہ نہیں رکھتا ہے، یعنی دوسرے لفظوں میں وہ قرآن کا حفظ کرنے والا انسان فقیر اور محتاج ہے، فقیر اور مسکین کے زمرے میں آتا ہے، ایسی صورت میں وہ زکوٰۃ لے سکتا ہے. تو زکوٰۃ وہ اس لیے لے سکتا ہے کہ وہ فقیر اور مسکین ہے. زکوٰۃ اس لیے نہیں لے سکتا ہے کہ وہ قرآن حفظ کر رہا ہے. اگر وہ انسان قرآن حفظ کرنے کے علاوہ کوئی اور کام بھی کر رہا ہوتا اور فقیر اور مسکین ہوتا تب بھی وہ زکوٰۃ لے سکتا تھا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن کا حفظ کرنا یہ زکوٰۃ لینے کا سبب نہیں بن سکتا ہے. اس انسان کا فقیر یا مسکین ہونا یہ زکوٰۃ لینے کا سبب بن سکتا ہے. تو خلاصہ یہ ہوا کہ وہ شخص جو قرآن حفظ کر رہا ہے اگر وہ فقیر اور مسکین ہے تو زکوٰۃ لے سکتا ہے، اور اگر فقیر و مسکین نہیں ہے تو زکوٰۃ نہیں لے سکتا.